أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر تسبیح فاطمی پڑھ لیں. 30 پر 3 سبحان اللہ، 30 پر 3 الحمدللہ، 30 پر 4 اللہ اکبر، اور اس کے بعد ایسا ثواب کریں. تین مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 12 قل هو اللہ، پھر 3 بار درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وشفاء من كل داء. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين، خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل أربع وتلون الآيات القرآن لأجله. اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونبر قلوبنا بنوره وحسن مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں تو انہیں مت کہو اف، ان دونوں کو مت کہو اف، ولا تنہرہما اور نہ ان دونوں کو ڈانٹو اور ان کے ساتھ بھلائی کی نرمی کی بات کرو اور اپنے بازوؤں کو جھکا دو مہربانی کے ساتھ ذلت کے ساتھ
اور دعا کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو بے شک وہ تمہارے لوٹے معاف کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم، خلاف عادت میں سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت سے شروع کیا۔ قرآن پاک کی بڑی عجیب خصوصیات ہے جو ہماری تفسیر سورہ انعام میں چل رہی تھی، 10 اہم باتوں پر کہ شرک مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا بھلائی کا سلوک کرو۔ اس ٹکڑے کے لیے یہ آیات میں نے پڑھی، کیونکہ قرآن کی شان ہے کہ ایک جگہ بالکل مختصر بات ہوتی ہے اور پھر اس کی تفسیر خود قرآن شریف دوسری جگہ کرتا ہے۔ وہ جو چھوٹے سا لفظ جو آیت آئی تھی سورہ انعام میں، اس کی تفسیر خود ہمارے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرما دی۔ اس لیے میں نے یہ بنی اسرائیل کی آیات پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 22-23 نمبر کی آیت پڑھی ہے۔ اب اسی پر بات ہوگی، کیونکہ وہ 10 باتوں میں پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہ لفظ تھا وہاں پہ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وہاں آیا احسان کرو، یہاں بھی آ رہا ہے احسان۔ یہ لکھنے ہی کے اندر جو ہے بڑی تاکید کر دیا ہے، ایسا کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، پہلے والدین کو سامنے لایا، احسان کو بازو لایا۔ اس کو ادب کی زبان میں کہتے ہیں تلمیح، استعارہ، تو اس سے بات میں وزن آ گیا۔ پہلے کہتے احسان وبالوالدین، احسان کرو والدین کے ساتھ، اتنا وزن نہیں تھا۔ اس طرح کہنے سے وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دوسری بات، 2 زبر تنوین لگی ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک میں تنوین بھی جو آپ کو دکھتی ہے کہیں کہیں، اس کے بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں جو احسانن جو کہا، اس کے معنی ہے پورے طریقے سے، مکمل طریقے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور احسان کہا، احسان وبالوالدین حسنہ کہہ سکتا تھا، اور اس سے بھی چھوٹا لفظ کہہ، لیکن احسان جو ہے بہت بڑی، یعنی عمدہ، ہر معاملہ والدین کے ساتھ عمدہ کرو، بڑھیا، کوالٹی اچھی بھاری ہونی چاہیے، بالکل ذرا بھی اس میں کوئی خامی نہ ہو، ایسی بھلائی کرو والدین کے ساتھ۔ اور پھر یہاں قرآن اس آیت کے ذریعے سے اور بھی ایک بات سامنے آئی، قضا ربک، اللہ فیصلہ کر دیا۔ اللہ کہہ رہے تیرا رب فیصلہ کر دیا، اب کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ کوئی ساری دنیا کے انسان مل کر کہے کہ صاحب ہو گیا، دنیا میں ہم شرک کرتے تھے معاف کر دو، نہیں، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کب ہوا ہے؟ ازل میں ہو گیا ہے۔ یعنی مخلوق انسان جب دنیا میں آئے گی، وہ 2 ہی چیزوں میں بٹی ہوئی ہوگی، یا توحید پر چلنے والے یا شرک پر چلنے والے۔ شرک پر چلنے والے جہنم جائیں گے، توحید پر چلنے والے جنت میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی زیادتی کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ قضا کے اندر یہ معنی آتا ہے، قضا، فیصلہ، قانون بن گیا ہے،
دنیا کے قانون بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، لیکن اللہ جو قانون بنا دیتا ہے، اور یہ قانون صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، یہ قانون تو حضرت آدم علیہ السلام سے لگا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ لگا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو آیات ہے جو ہم تفسیر کر رہے ہیں سورہ انعام میں، شاید پہلی تفسیر میں نے یہ بات بتائی، آیات محکمات کہتے ہیں، حضرت اللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن پاک میں بہت سی آیات محکمات یعنی پکے، اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا، اس کو چھوڑ دیں گے کتنے ہی بھلے کام کر لو اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ یہ محکم قانون بنا دیا اللہ تعالیٰ، جس پر آدم علیہ السلام چلتے تھے، جس پر شیس علیہ السلام چلتے تھے، جس پر حضرت ادریس علیہ السلام چلتے تھے، نوح علیہ السلام ان کی امت کو چلاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام چلاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر امت کو دعوت دے رہے۔ یہ 10 باتیں بڑے اہم ہیں، اس میں ایک بات پہلے تفسیر میں آ گئی، آج دوسری بات کی تفسیر دوسری جگہ سے کر، بات وہی ہے۔ یہ آیت اس طریقے سے یہاں ہے، سورہ انعام میں دوسرے طریقے سے ہے، سورہ نساء میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ 4 جگہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنا مختلف انداز سے امت کو بتا رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ احسانہ فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ پہلا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہ فیصلہ اٹل ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ دوسرا فیصلہ، والدین کے ساتھ احسان کرنا پڑے گا، ہر حالت میں کرنا پڑے گا۔ والدین کے ساتھ احسان نہ کرنے کی صورت میں ایمان کے ساتھ بھی جہنم میں جائے گا، ایمان کے ساتھ بھی جہنم میں جائے گا۔ بات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دے، امت کے صالحین معاف کر دے، اولیاء کرام معاف کر دے، لیکن جانا تو پڑے گا۔ والدین کے ساتھ جو نافرمانی کیا ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس پر جو ہے ایک اور بات بھی مجھے اس وقت بہت زمانہ ہوا ہے، حدیث سن کر پڑھ کر یاد کر کے دیکھ کر آج آپ کے سامنے بیٹھنے کی برکت ہے کہ بول رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جہنم میں سب جہنمی چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ جلال آئے گا، اس جلال میں جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے، بلا کر کہیں گے کہ میرے ایمان والے بندے جو جہنم میں جل رہے ہیں ان پر تانا دیا جا رہا ہے، تم جاؤ دیکھ کر آؤ، پوچھ کر آؤ کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم میں آئیں گے، مالک جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو بلا کے لے کے جائیں گے۔ پورے جنت میں جتنے مسلمان جہنم میں ہیں دیکھتے ہی خوش ہو جائیں گے، یہ نورانی فرشتہ آ گیا، یہ نورانی آدمی آ گیا، امید ہے کہ ہم یہاں سے نکل پائیں گے، امید کی کرن نظر آ رہی ہے، نکلیں گے یہاں سے۔ وہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں یا جہنم میں جل رہے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے؟ نہیں، ان کو نہیں پتہ ہے، پہنچا دینا، ہماری بات پہنچا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے نکل کر اللہ کے دربار میں آتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں بات کرنے کا طریقہ ہی سجدہ ہے، یہ سن لیجیے، اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ ہی سجدہ ہے۔ حضور بھی جب بھی اللہ کے دربار میں جائیں گے سجدے میں گر جائے گے، پھر اللہ حکم دے گا سر اٹھاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو، تب اللہ تعالیٰ کہے کہ اچھا تمہاری بات پوری کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، سجدے میں گر گئے، لمبا تھوڑا سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے جبرائیل اٹھاؤ سر، بھول گئے کیا تم جہنم گئے تھے وہاں ایک پیغام لے کے ابھی تک مجھے نہیں سنا ہے تم؟ ہاں اللہ تعالیٰ بھی نہیں سنا، قرآن سے کب سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی یہ بات سننے کی ہے،
दूसरे उम्मत के बारे में नहीं है ये मामला, क्योंकि उनके पास हिदायत पूरी आ चुकी थी, नबी के साथ उनका दिन खत्म हो गया। मूसा की उम्मत का दिन मूसा के साथ खत्म हो गया। जो नबी जिस दौर में बाद वाला जो नबी आएगा उसके तरीके पर चलना उस उम्मत को जरूरी था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि अब तशरीफ भी ले गए दुनिया से, 1400 साल हो गए, क़यामत तक आने वाले तमाम ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह हज़रत जिब्रील सलाम अल्लाह के दरबार में कहेंगे हुजूर की उम्मती आपका नबी का गिला शिकवा कर रहे हैं कि हम ये नहीं करे, चले गए। तो जो जाके अल्लाह के नबी को जाके बताओ, जन्नत में जाके बताओ, हुजूर को कहो क्या कहना है। अब जिब्रील सलाम जन्नत में आएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वो महल जिसमें आप तशरीफ फरमाए, जिसके 30,000 दरवाजे और बहुत ही बड़ा महल है, याकूत महल, ज़बरजद का महल है, महफिल चल रही है। हज़रत जिब्रील सलाम जब अंदर दाखिल होंगे तो कहे रोते हुए जाएंगे, जिब्रील सलाम जन्नत में रोते हुए जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में रोना कैसा, जन्नत तो हंसी की जगह, खुशी की जगह, आप रोकते हुए आ रहे। जिब्रील सलाम कहेंगे नहीं अल्लाह के नबी आपकी उम्मत ने मुझे पैगाम दिया है कि आपको सुना दिया जाए, मैं सुनाने के लिए आया, मैं कैसे खुशी से सुना सकता हूँ, गम से सुना रहा हूँ। तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल जमाएंगे, चलो 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 जहन्नम में जाएंगे, मेरी उम्मत के जितने लोग जहन्नम में जल रहे हैं उनको बाहर ले आएंगे। अब फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जहन्नम में जाने के लिए फिर अल्लाह के दरबार में जाना पड़ेगा। अल्लाह के दरबार में जाकर फिर सजदे में गिर जाएंगे, बहुत लंबा सजदा करेंगे, बड़ा तवील है, दूसरा सजदा है। शफाअत कुबरा का सजदा हो चुका पहले, अब ये दूसरा सजदा उम्मत के लिए है। अल्लाह ताला के उठाओ सर उठाओ, क्या करना चाहते हो? मेरी उम्मत जहन्नम में जल रही है, इसलिए मुझे आपके दरबार में आना पड़ा। जाओ आप अपने साथियों को ले जाकर किस किस को बख्शना चाहते हैं बख्शो, तो सिफारिश करो, बख्श देंगे। उसमें है हदीस में, वो सुना की बात बताऊंगा, अल्लाह ताला कहेंगे, उस मौके पर कहेंगे, तुम्हारी उम्मत में से अगर कोई आदमी एक गेहूं के दाने के बराबर भी ईमान के साथ है, फिर वो जहन्नम में जल रहा है, उसको निकालो। एक राई के बराबर, तुम्हारा उम्मती एक राई के बराबर दिल में ईमान रखता है, वो जल रहा है, उसको भी निकालो। और फिर उससे भी छोटा, मुझे लफ्ज नहीं याद आ रहा हदीस का, उससे भी कोई छोटा ईमान उसके अंदर, उसको भी निकालो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके निकालेंगे, सबको निकालते आएंगे, फिर भी शिकायत बाकी रह जाती है, फिर भी शिकायत बाकी रह जाती है। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जाएंगे अल्लाह के दरबार में, कहेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में जाएंगे, वहां जो लोग मिलेंगे इस उम्मत के वालिदैन के नाफरमान मिलेंगे। और मिलेंगे वालिदैन को दुनिया में जो सताए थे वो लोग मिलेंगे। अब उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाद जाएंगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म होगा कि जब तक वो नहीं माफ करेंगे आपकी भी शिफात कबूल नहीं की जाएगी। माँ बाप जब तक माफ नहीं करेंगे, जन्नत जाना पड़ेगा फिर हुजूर को। उनके माँ बाप को तलाश करके, तुम्हारे लड़के जहन्नम में जल रहे हैं, जरा उसकी तैयारी करो, वो कहेंगे नहीं माफ करते, वो कहेंगे हम नहीं माफ करते, बहुत सताया है दुनिया में। तब हुजूर बताएंगे ऐसा है वैसा है, तो आपके कहने पर हम माफ करते हैं। तब उनकी माफी के बाद उनके नाफरमानों को वहां से निकाला जाएगा। तो ये बात बताना चाहता था। तो बहरहाल अब अल्लाह ताला कह रहे हैं वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, सिर्फ माफ वालिदैन के साथ उसने सुलूक का हुक्म ही नहीं दिया, उसमें
5 اصول بتائے اللہ تعالیٰ نے، جہاں پہ ہیں وہ اسی نے اس آیت کو لیا، 5 اصول بتائے۔ یہ 5 اصول میں پرکھنا چاہیے کہ ہمارے سے کہیں غلطی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ پہلا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے میں پہنچ جائے، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف، ہرگز ہرگز ان کے ساتھ اف نہیں کہنا۔ اف آخری درجہ، بہت بڑا درجہ، ماں باپ کے ساتھ سلوک کا بہت بڑا درجہ کیا ہے؟ خدمت کر رہا ہے ماں باپ کی، لیکن کبھی بیزار ہو جا کر کچھ ایسا بول رہے جو نہیں کر سکتے، تو چھوٹے لفظ سے اظہار کرتا آدمی، بولتا ہے نا بیزار ہے، بولنے والے کی بات سے آدمی بیزار ہے، بس کھول کر نہیں بول سکتا، ادب مانے ہیں بولتا، چھوٹا رہتا اس کو اف کہتے ہیں، یہ عربی کا یہ بھی مت کہو ماں باپ کے سامنے۔ اور اس میں ایک اور بھی قید لگا دی، بڑھاپے میں اگر یہ دونوں کے دونوں یا ایک بڑھاپے میں چلے جائیں، ان بڑھاپے کی قید کیوں لگائی؟ ہمیشہ زندگی میں بڑھاپے میں بوڑھا جو آدمی ہوتا ہے اس کا جو ہے ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بڑا محتاج ہوتا ہے، خدمت کا سب کچھ ہوتا ہے، دوسرے اتنا محتاج نہیں ہوتا، اس وقت بھی کرنا ہے، لیکن بڑھاپے میں تو کرنا ہی کرنا ہے، جیسے بھی ہو کرنا ہے۔ اس کے لیے حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بڑھاپے کے معاملے میں اگر ان کی گندگی اٹھانا پڑے گا تو اٹھائے دھلائے، وہ گندگی اٹھاتے ہوئے اف بھی نہیں کہہ سکتا ہے، اف بھی نہیں کہہ سکتا۔ اتنا بڑا گندگی اٹھانا تو سب سے بڑی مصیبت کی بات ہے نا ایک نوجوان کے لیے۔ وہ بوڑھا پڑا ہوا ہے، اپنی ضرورت حاجت پوری کرنے کے لیے جانے کی بھی طاقت نہیں ہے، بستر سے ہٹنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہیں بستر پر کر دیا ہے، بستر بھی پاک کرنا ہے، اس آدمی کو بھی پاک کرنا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ بولنے میں تو آسان ہے، لیکن خدمت کریں گے تب معلوم ہوگا کیا چیز ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے اسی ٹانی روڈ کے علاقے کے اندر، ریزورٹوں اور ٹانی روڈ کے بیچ میں ایک مکان کو مجھے لے جایا گیا، ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی ہوئی ہے، مجھے ابھی یاد نہیں لیکن اتنا تو ہے کہ 10 سال سے بھی زیادہ ہے جو بستر پر پڑی ہوئی ہے، بستر پر پڑی ہے 10 سال سے، اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے وہاں لے جا کے دعا کے لیے لے گئے، باقاعدہ اس عورت بوڑھے کے پاس کھڑا کرے، بہت خوبصورت ہے عورت، وہ اس عمر کے اندر بھی 80-90 میں ہے، بہت خوبصورت ہے، چہرے پر نور ہے، زبان پر ذکر ہے، اور اس کی بیٹی جو بہت بڑا عہدیدار ہے، اس کا شوہر کوئی معمولی آدمی بھی نہیں ہے بنگلور میں، اس کی بیوی اپنے گھر میں رکھ کر اپنی ماں کی اس طرح خدمت کر رہی ہے، پاک صاف عطر کی بانس آ رہی ہے، اور سجایا ہوا ہے روم، کپڑے بدلے ہوئے ہیں، دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اب ہم تو پہلے فیصلہ کریں گے یہ تو دنیا دار عورت ہے، یہ تو فیصلہ کریں گے، لیکن میرے دل میں اس کی نیکی یاد آ گئی، کتنا بڑا نیک کام کر رہی ہے، اپنی بوڑھی ماں کی کیسے خدمت کر رہی ہے، دولت مند ہے، عہدیدار کی بیوی ہے، اچھا بڑا بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اپنے لیے سعادت سمجھ رہی ہے، ہنستے کھیلتے لوگوں کو لے جا کے ملاتی ہے، دعا کیجیے، سب کوئی ایک لفظ بھی ناراضگی کا نہیں ظاہر کرتا۔ اسی طرح ابھی یہ لاک ڈاؤن میں ایک نوجوان اپنے باپ کی خدمت کیا ایسے، شفا کے لیے، شفا ہسپتال ہے نا وہاں پہ، باپ کو بھی جانتا ہوں، بیٹے کو بھی جانتا ہوں، تو باپ
जब भी मेरे से मिलता कहता एक ही बेटा बाप को, लेकिन वो बेटा बहुत पूरे तरीके से पूरे वक्त जो है उस बाप के कपड़े बदलना, उसकी गंदगी दूर करना, उसे नहलाना धुलाना सब किया। अल्लाह का करम है कि बच भी गया होगा। तो वो बयात करता है, वो बाप जो है कहीं बैठते हैं तो किसी को ये अल्लाह ताला ऐसा बेटा नसीब कर दे जो मेरा बेटा है। तो ये यहाँ समझ में आता है आयत के अंदर जो अल्लाह ताला के वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, छोटा लफ्ज़, यानी नाराज़गी का दिल के अंदर जो नाराज़गी है उसको छोटे लफ्ज़ से जो बोलता है आदमी अपने आप को बचाने के लिए, उसको भी मना कर दिया। वला तनहरहुमा, दूसरा मत डांटो उनको। अब बढ़ गया, अब जो है एकदम बार बार बोल रहे तो क्या करेगा वो, तो डांट बोल दिया नहीं, अभी क्या बोल रहे हैं, क्या बोलता, तभी बोले ना तो फिर बोल रही ना तो वही बात बोलते ना, देखते ना, उसको भी मना किया जाता। मत डांटो, माँ बाप को उफ भी मत कहो, मत डांटो। उस पर हमारे हजरत बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले एक वाक़या सुनाते हैं, बड़ा अजीब वाक़या सुनाते हैं कि एक बेटा जो है, एक बाप अपने बेटे को पूछता, बेटा ये सामने परिंदा है ना, क्या परिंदा है? वो बेटा बोलता वो है हजरत, वो मुर्गी है क्या, जो भी है। फिर पूछता बाप क्या है, फिर भी बोलता है बेटा। 100 बार पूछता है, 100 बार बोलता है। 100 बार के बाद वो बेटा बोलता इतने बार बोल दिया तुमने तो भी सब भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, समझ में आया? तो जब बाप बोला बेटा मैं 100 बार बोला तो तू बुरा मान लिया, तू छोटा बच्चा था, मुझे लगातार 1000 बार बोलता था क्या है क्या है क्या है, मैं कभी तुझे नहीं डांटा, तेरे में मुझ में इतना फर्क है। समझ में आ रही है बात? तो ये है असर, डांटो भी मत, उफ भी मत कहो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उन दोनों के साथ करामत की बात करो। करामत की बात का मतलब हंसते खेलते बहुत अच्छे अंदाज में उनका दिल खुश हो जाए, चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए। बेटा बात करते ही बाप जो है खुश हो जाए, मेरा बेटा कैसा बात करता है, क्या दिल रख के बात करता है। ये है तो कितने, मैं तो शायद इसमें दो बता दिया, 2-3 बता दिया। उससे आगे फिर अल्लाह ताला क्या करें, वख्फिज़ लहुमा जनाहुज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उन दोनों के लिए जिल्लत के पर बिछा दे, उन दोनों के लिए आजिज़ी के पर बिछा दे, मेहरबानी के साथ। मैं जुल का जब पर असल माना किया, यानी सर झुका के बाअदब खड़े होके इंतजार करे, क्या बोलता है बाप, क्या खिदमत का मोहताज है, क्या उसका काम करना है, ये सोच समझ के जो है, जो बाप खड़ा बच्चा खड़ा रहता है, वो कह रहे हैं अल्लाह ताला वख्फिज़ लहुमा जनाहुज़्ज़िल्लि मिनर रहमा, बिल्कुल जिल्लत के साथ, जैसे नौकर करता है, नौकर मालिक के सामने या ऑफिस में नौकर काम करता है तो बड़ा मालिक जो होता है वो ऑफिस का, वो जो है जैसा उसको खड़ा हुआ देखता है, कुछ बोलता ही नहीं, बैठो करके 4-4 घंटे 5 घंटे खड़ा करता है, मुंह में नहीं निकलता बैठो बोलने का, वो खड़ा ही रहता है। वो खड़ता भी बेजारगी से नहीं, अदब के साथ। हजरत क्या कहते मालूम नहीं, सार क्या बोलते मालूम नहीं, सार क्या हुक्म देते मालूम नहीं। तो ऐसा बाप के साथ रहने का अल्लाह ताला हुक्म दे दे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर आगे अल्लाह ताला कहते वक़ुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उन दोनों के लिए दुआ करता रहे, हमेशा दुआ करता रहे, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन पर मेरे ऊपर रहम फरमाया। ये दुआ करता रहे। आगे बढ़ने से पहले जो है इसकी कुछ और तफसील बता देता हूँ। ये दुआ का मतलब ये है कि अब उसके दिल में इतनी अज़मत माँ बाप की है, अल्लाह के लिए रजा करने के लिए दिल से दुआ कर रहा है।
دل سے دعا کر رہا ہے، تو وہ دعا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس موقع پر جو ہے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد منیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیان جو پہلے ٹیپ ریکارڈ میں آتا تھا نا، وہ سننے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے یہ واقعہ کہیں بھی نہیں سنا، جب تو میں طالب علم نہیں تھا، ابھی باہر بھی نہیں آیا تھا، دیوبند میں سنا تھا مجھے۔ 70/4 کی بات بتا رہا ہوں۔ 70/4 میں وہ جو ٹیپ ریکارڈ آتا اس میں سنا ہے، بچے پورے بیٹھے تھے، حضرت شیخ الاسلام کا بیان ہے، اس میں ایک واقعہ سنا ہے، وہ واقعہ اب تک میرے ذہن میں ہے۔ حضرت ایسا بیان کرے ویسا ہی ہے۔ پھر میں کتابوں سے بھی دیکھ لیا، تاریخ سے کتابوں سے بھی دیکھ لیا، لیکن حضرت کے بولنے کا جو اثر ہے وہ میرے دیکھنے میں اثر نہیں آیا۔ حضرت کی بات نورانی بات ہے، رحمتی بات ہے، قربان دیے گئے۔ انہوں نے سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہے بتائیے، جنت میں میرا ساتھی کون ہے وہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایڈریس دیا، پتہ دیا، اللہ خود دیا، فلاں محلے میں قصائی ہے، قصائی بکرے کے گوشت کا کام کرتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو، تمہیں پتہ لگے گا۔ اس کو حکم ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، یعنی اصلاح ایک نبی کو اللہ تعالیٰ ایک معمولی انسان کے پاس بھیج رہے ان کے کہنے پر کہ میرا جنت میں کون رہنا ہے بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سے لے کر شام تک وہ دکان پر کھڑے رہتے ہیں، اور شام کو جب نکل رہا ہے 3-4 بجے تو ایک زنبیل لٹک رہی ہے، وہ زنبیل اٹھا لیتا ہے، اس میں گوشت پڑا ہوا ہے، اٹھا لے کے جا رہا ہے۔ حضرت بھی سجا کے السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ آج کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ خوشی سے آئیے، چلیے چلے گئے، گھر میں گئے۔ یہ گھر میں گیا، جا کر پہلا کام یہ کر رہا ہے، پہلے ماں ایک عورت پڑی ہوئی ہے جو کبوتر کی مقدار میں ہے، پورا بدن پگھلتے پگھلتے چھوٹا ہتھیلی میں اٹھا لیا جیسا ایک عورت پڑی ہوئی ہے، اس کا بستر دھوتا ہے، بستر صاف کر کے سکھاتا ہے، پھر اس کو غسل بھی دیتا ہے، وہ جب گوشت کا جو شوروا ہے وہ اس کو پلاتا ہے، گوشت نہیں کھلا رہا، گوشت کھانے کی بھی اس کی طاقت نہیں ہے، شوروا اسے حلق میں ڈال رہا ہے۔ ڈالنے کے بعد وہ عورت، اس کی آواز بھی بہت کم ہے، بالکل چھوٹی آواز ہے، کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کان لگا دیتے ہیں، کیا بول رہی ہے، آہستہ بول دیے، سنے موسیٰ علیہ السلام، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چل پڑے تو وہ بھی نہیں پوچھا آپ کو نہیں، وہ بھی نہیں بتا میں کون۔ چلتے چلتے اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میری ماں کے پاس کھڑے تھے، کچھ کان بھی لگائے تھے، کیا بات ہے، کون ہے آپ؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ جنت میں میرے ساتھ رہنے والے کو بتا، تمہارے ساتھ جنت میں رہنے والا کون ہے؟ وہ تو ہی ہے، وہ تو ہی ہے۔ وہ ماں کیا کر رہی تھی، بڑھیا کیا کر رہی تھی؟ بڑھیا دعا کر رہی تھی بڑھیا، کیا دعا؟ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی صحبت عطا فرما، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی صحبت عطا فرما، خوشخبری ہو تجھے، میں موسیٰ ہوں، تو میرے ساتھ جنت میں رہنے والا ہے۔ اتنی بڑی بات، اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے تو ہمارا دل نرم فرما دے۔ بہرحال جن کے والدین نہیں، کچھ تو ہیں، شاید کم ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ ہیں، مجھے نہیں پتا کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں، میرے ماں باپ تو نہیں ہیں اللہ کے طرف سے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بھی آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے آداب آپ نے بتایا ہے کہ ماں باپ کے جو دوست و احباب ہیں ان کے گزرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میرے ماں باپ کے دوست ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کو بتایا آپ میرے والد کے دوست ہیں،
वैसे हिसाब से हमारे हजरत जो है मेरे वालिद के दोस्त हैं। मैं उतना नहीं गया हजरत के पास है, मेरे वालिद मिलते थे हजरत से आके, महीने में एक बार, शायद महीने में एक दो तीन दिन दो तीन दिन बाद हमेशा शिवाजी नगर आएंगे तो कुछ मखसूस करके आएंगे, उनसे मिले बगैर वो सिटी को नहीं आए, मिल के दुआ सलाम करके आएंगे। तफसीरी भाई भी मिले जी, तफसीरी भाई। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा काम करना और उनकी कुछ खिदमत भी करना, और ये भी है दुआ करना, फिर उनके लोगों के साथियों के साथ अच्छा सलूक करना। जिनके माँ बाप नहीं, जिनके माँ बाप हैं, मौका है, अल्लाह टाइम दिया है, बात सुन लिए हैं, समझ में आ गई है, तो इस अंदाज से खिदमत कीजिए माँ बाप की। कभी कोई बात जबान पर ना आए, जोर से बात ना करें, आहिस्ता बात करें। ये बताइए उसूल है कुरान पाक का नंबर दूसरा उसूल है। यही उसूल पर हजरत नूह के ज़माने में, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब ईमान वाले थे वो इसी पर अमल करते थे। अब आगे है रब्बुकुम। अच्छा, और सुनिए, फिर हदीस याद आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। ये दो तरीके से वाक़या है, मुझे एक तरीके से मालूम हुआ है और दूसरे तरीके से मुताले में दूसरे तरीके से भी आया है, उसकी तहकीक मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास जो तहकीक है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे में है, एक सहाबी भी उम्रे में है, उनकी पीठ पर उनकी माँ बैठी हुई है, उनकी माँ को वो तवाफ करा रहे हैं, मदीने से ले जाकर मक्के में तवाफ करा रहे हैं और पूरी खिदमत रास्ते भर की, खाने पिलाने की सब खिदमत कर रहे हैं। उस सहाबी ने हुजूर से आकर पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी माँ को मदीने से लाकर यहाँ पे तवाफ करा रहा हूँ, मेरे खांधे पे रख के तवाफ करा रहा हूँ, हमेशा मेरे पीठ के ऊपर ही उठा के रखता हूँ, क्या ये अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाएगा, मुझे जन्नत का फैसला फरमाएगा? मैं हक अदा कर दिया, मेरी माँ का हक अदा कर दिया क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और सुनने की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ तुझे जब जन्म रही थी उस मौके पर जो उसको दर्द हो रहा था, उसमें एक आह निकल रही, उसका भी हक अदा नहीं हुआ है, उसका भी हक अदा नहीं हुआ। हुजूर ये फरमाते, इतनी बड़ी बात है। और बहुत अहादीस हैं, मैं सिर्फ मुख्तसर तफसीर है, हदीस का दर्स नहीं है, तफसीर का, इसलिए मुख्तसर बातें करनी पड़ती है। रब्बुकुम आलमु फी नुफूसिकुम, फिर एक वजन भी अल्लाह ताला हल्का कर दिया। कितनी बड़ा, कितना करम है अल्लाह का, कितना रहम है अल्लाह का। एक बंदा जो सिद्के दिल से अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है, हर तरह कर रहा है, कोई किसी किस्म की कमी नहीं कर रहा है, फिर भी इंसान है, नफ्स है, कभी कुछ ना कुछ निकल जाए, कुछ ना कुछ बगैर इरादे के, भूल से, कुछ ना कुछ थकान से निकल जाए, तो अल्लाह कह रहे तुम्हारे दिल में क्या है तुम्हारा रब जानता है। रब्बुकुम आलमु फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब बेहतर जानता है जो तुम्हारे दिलों में। अब जो तुम्हारे मुंह से निकल गए बेजारगी की बात, कुछ तो कर दिया है लेकिन वो दिल से नहीं किया है, किसी एक वजह से हो गया हो, माहौल की वजह से, गुस्से की वजह से हो गया, जानता अल्लाह ताला की बंदा जो है नाफरमानी नहीं किया है। अल्लाह ताला बेशक इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम नेक रहे, तकूनु रहो, अगर तुम नेक रहो, तकूनु काना जो आता है तो वो इस्तिमरारी, यानी नेकी पर कायम है, तो वइन्नहु कान लिल-अव्वाबिना गफूरा, बेशक हो जाए माफी चाहने वालों को, लौट अल्लाह की तरफ रुजू होने वालों को माफ कर देता है। फिर मुझे जाना है सूरह नाम में, यह आयत यहाँ पर मेरी और तफसीर के साथ थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बात की।
देखिए कुल तालो अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, कहिए ये मक्के में नाजिल हुई, ये काफिरों को समझाने के लिए आई है। वहाँ पर हम सब भी हैं लेकिन असल मुखातब मक्के के काफिर हैं। कहिए आप आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, कुल तालो आओ मेरे पास, अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, कि मैं तुम्हारे सामने तिलावत करूं जो हराम किया तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर। क्या है पहला हुक्म? अल्लाह तुशरिकु बिही शैया, कि तुम शिर्क मत करो, किसी भी तरह का शिर्क मत करो। वबिल वालिदैनि ihsana, वालिदैन के साथ एहसान अच्छा सलूक करो। उसी की तफसीर जो वहाँ से पेश की है। आगे दूसरा है वला तख्तुलु औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम, वला, यहाँ तीसरा हुक्म आ गया। यहाँ तक मत कत्ल करो, मत मारो अपनी औलाद को तुम रोजी के डर से। मिन इमलाक, इनको क्या खिलाएंगे? बच्चे ज्यादा हो गए तो कैसे खिलाएंगे? हमारे पास रोजगार उतना बड़ा नहीं है, हमारी कमाई इतनी कम है कि हमारा खुद गुजरना मुश्किल है। ये इतने बच्चे हैं कैसे खिलाएंगे? मत डरो, अल्लाह ताला करे नहीं ये करना है। वला तख्तुलु, कत्ल करते थे अरब जो है बच्चों को, लड़कियों को ज्यादा कत्ल करते थे। लड़कियों का कत्ल बहुत ज्यादा अरब में था। दो वजह से होता था। एक वजह तो ये क्या खिलाएंगे हम, इतने बच्चे हुए तो हमारे पास रोजी नहीं है, कमाई नहीं है, क्या खिलाएंगे, इसलिए मार दो, खत्म हो गया। दूसरी वजह लड़कियां अगर हो गई तो दामाद कोई हो जाए बड़ा आर था उनके लिए। ईरा, ईरा जो बोलते ना, ईरा बोलेगा ये इसके बेटियां इसके दामाद हैं, अपनी बेटी को फलां का दामाद बना दिया है, फलां का बीवी बना, वो उनको बड़ा ऐब था। इसलिए कहीं को ऐब लेना, मार दो, लड़कियों को मार दो। दो तरह से, या तो रोजी के बहाने से या इस बहाने से मार देते थे। आज भी फैमिली प्लानिंग यानी मनसूबा बंदी। बहरहाल अजान हो रही है, इसलिए यहाँ से जो तफसीर होगी तीसरी आयत पे खड़ा हूँ, वहाँ से इंशाल्लाह और बड़ी अहम बातें, 7 बातें बड़ी अहम आ रही है। अभी तक हम 3 में बैठे हैं, अभी 7 बातें आ रही है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने माँ बाप को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए, उनको खुश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जिन लोगों के माँ बाप गुजर चुके हैं उन वालिदैन को जो है अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दरवज जन्नत नसीब फरमाए, बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत का नमूना बनाए, जहन्नम का नमूना बनने से महफूज फरमाए।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.
إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا الله 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 إلا الله
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى كما تحب وترضى حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے اور سب اصحاب آل مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم فضل کر ہم پر الہی اولیاء کے واسطے آج اب ہم نے اٹھائے ہیں دعا کے واسطے
کر رہائی کا سبب ان مبتلا کے واسطے، اس نے ظاہر حسن باطن سے ستودا کر ہمیں دین احسن پر خدا قربان و شہدا کر ہمیں شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیا کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے، ہادی امداد اللہ پالسا کے واسطے، حضرت نور محمد پرزیا کے واسطے، خاص رحمت سے الہ العالم ہم کو نواز کر، ہمیں غازی مجاہد اور جری پاک باز حاجی عبدالرحیم اہل غزہ کے واسطے، بر و تقوی تیریا سے پاک رکھے کردگار، بار ہاور ہوں تیرے دیدار سے ہم بار بار، شیخ عبدالباری شاہ بیریا کے واسطے، شیخ عبدالہادی پیر خدا کے واسطے، ضرب اللہ سے شیطان چکنا چور ہو، دے وہ مضبوطی کے جس سے نفس بھی مقہور ہو، شاہ عزیز الدین عزیز دوسرا کے واسطے، شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے، شاہ محب اللہ شیخ باصفا کے واسطے، ابو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے، شاہ نظام الدین بلخی مقتدی کے واسطے، التجا ہے تجھ سے یہی اے خدائے ذوالجلال، عشق کی اقلیم میں ہم کو بھی دے جاہو جلال، شاہ جلال الدین جلیل اسفیاء کے واسطے، عبد قدوس شیخ قدس و صفا کے واسطے، اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے، روئے احمد کی چمک سے واقف قرآن ہو، روئے احمد کی جھلک سے صاحب عرفان ہو، شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے، احمد عبدالحق شاہ ملک بقا کے واسطے، شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے، شیخ شمس الدین ترک شمس الضحیٰ کے واسطے، فخر و فاقے میں الہی ہم کو رکھ ثابت قدم، صبر کے توفیق دے لاحق وگر رنج و علم، شیخ علاء الدین صابر بارزہ کے واسطے، ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا، اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا، شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے، ماد خدمت پر کریں اور دے صدا حل میں مزید، خنجر الفت سے تیرے گا رحم ہو جانے شہید، خواجہ قطب الدین مقتول ولا کے واسطے، نفس و شیطان دشمنی پر ہر گھڑی تیار ہے، وہ مددگار و معین بندے تیرے لاچار ہیں، شام خواجہ عبدالخواجہ عثمان با شرم و حیا کے واسطے، شاہ شریف زندری با اتقا کے واسطے، خواجہ مودود چشتی با صفا کے واسطے، ملک گیری کی حوث ہم کو نہیں ہے ذوالجلال، چاہتے ہیں فقط تیری اسیری کا کمال، شاہ ابو یوسف شاہ گدا کے واسطے، ابو محمد محترم شاہ ولا کے واسطے، احمد عبدال چشتی باصفا کے واسطے، شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے، خواجہ ممشاد علوی برعلا کے واسطے، ہم ہیں نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر، وہ بصیرت دے ہمیں جس میں کہ ہو تیرا گزر، وہ حبیرہ شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے، شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے، ہم کو اپنے در کیا رب تو گدائی کر نصیب، ہم بنے تیرے محب اور تو بنے ہمارا حبیب، شیخ ابراہیم ادھم بادشاہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ہادی عالم علی شیر خدا کے واسطے، بہرور کر ہم کو مولا دولت دیدار سے، دل رہے روشن ہمارا ہر دم تیرے انوار سے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم،
زشتکاری سے مغموم اور رنجیدہ ملول، ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول۔ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے، وہ ہمارا ہر عمل تیری رضا کے واسطے، تو نے اپنی نعمتوں میں خوب ہی حصہ دیا، عقل و حکمت بھی عطا کی لیکن اب کبریا، بخش و نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے۔ جرم عصیاں سے ہوئے ہیں ہم سزاوار جحیم، رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم، اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے۔ بار عصیاں سے الہی لڑکھڑاتے ہیں قدم، حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری ذی کرم، مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حد سے اکثر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے۔ جس نے یہ شجرہ لکھا، جس نے شجرہ پڑھا اور جس نے شجرہ سنا، دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا، کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پردیا کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیو، انشاءاللہ آنے والی اتوار 28 تاریخ کو بردہ شریف کی مجلس منعقد ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں 4:45 بجے تک پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ ٹھیک 5 بجے عصر کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، آپ 4:45 تک تشریف لا لیں، مجلس ختم ہو جائے گی مغرب تک انشاءاللہ، اور مغرب کی نماز پڑھ کر آپ روانہ ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں اس عاجز کو یاد رکھیں۔